کی سلامتی چاہتے ہیں، خدا ان کا شکر کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے، اور برکت اور سلامتی اور عید پینتیکوست کی ڈھیروں مبارکباد ہو۔ خداوند اس عید کے موقع پر جیسے ہم نے گیت گایا بھی، خداوند کا کلام عیسائی نبی کی معرفت کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، ہاں وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خداوند اپنے وعدے کے مطابق، اپنے پاک کلام کے مطابق آپ کے لیے بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کرنے والا خدا ایسا ہی کرے، اور خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے برکت بخشے۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام کا جو حصہ ہم سیکھنے کو ہیں اسے ہم بتھیری بار سن چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے گزشتہ ہفتے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ہم خداوند کی آواز کو کیسے سنیں، اور آج جب عید پینتیکوست کا خاص دن شروع ہونے کو ہے اور ہم اس عید میں جانے کو ہیں، عید کا مطلب بائبل کے مطابق، ہیبرو لینگویج کے مطابق، خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کا ٹھہرایا گیا وقت ہے۔ عید کا مطلب جیسے ہم لیتے ہیں، جیسے ایسٹرن کلچر میں ہم پلے بڑھے ہیں کہ نئے کھانے نئے کپڑے، خداوند کا کلام کا جو کانٹیکسٹ ہے اسے سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ دس از گاڈ اپوائنٹڈ ٹائم، اور خداوند اپنی اپوائنٹمنٹ کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ خداوند کی ٹھہرائے گئے وقت خداوند ہمیشہ پورے کرتے ہیں، اور وہ واحد خدا ہے جو اپنی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے غیور خدا ہے۔ وہ کہتا ہے اور کہ یہ میرے معین وقت ہیں، سو ہم اس کے معین وقتوں کے لیے، پینتیکوست کے لیے بھی اور باقی معین وقتوں کے لیے بھی اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے سیکھا گزشتہ ہفتے کہ خداوند مختلف طریقوں سے بات اپنے لوگوں سے کرتے آئے ہیں۔ عبرانیوں کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ طرح بطرح مختلف طریقوں سے بات کرتے آئے ہیں۔ پہلے وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، جیسے وہ ہمارے باپ دادا سے، ابراہیم سے، اسحاق سے، موسیٰ سے، ہنوک سے، آدم سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ بعد میں وہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے رہے، پھر خداوند یسوع المسیح کی معرفت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کی معرفت، ہولی اسپرٹ، جس کو عبرانی میں رواح ہاخودش کہتے ہیں، ہولی اسپرٹ کی معرفت وہ اپنے لوگوں سے کلام کرتے ہیں، اور آج تک کرتے آئے ہیں۔ آج ہم اسی نسبت سے آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا لاسٹ ٹائم کہ جو خداوند کی بھیڑیں ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور 27ویں آیت، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اس آیت کو۔ گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 27، جو اس سارے خیال کو سم اپ کرتی ہے۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ آمین۔ سو خداوند کی بھیڑیں خداوند کی آواز سنتی ہیں، خداوند انہیں جانتے ہیں، اور تیسری اہم بات یہ کہ وہ خداوند کو فالو کرتی ہیں، وہ خداوند سے دور نہیں جاتی، وہ خداوند کی آواز سنتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ جو خداوند کو فالو نہیں کرتے وہ اس کی بھیڑیں نہیں ہیں، وہ اس کی آواز ہی نہیں سن پا رہے، کیونکہ چرواہا جو ہے وہ دکھنے پر نہیں بلکہ سننے کے حوالے سے اپنی بھیڑوں کو اپنی آواز سے ان کو اپنے پیچھے لے کر جاتا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ یہ جو سننا ہے، خدا ان کے کلام کا سننا، یہ ہم میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ رومنز 10:17 میں لکھا ہے، رومیو اس کا 10واں باب اور 7ویں آیت، جو مشہور زمانہ آیت ہے، اکثر لوگوں نے اس کے سٹیکر، اس کے پوسٹرز بھی اپنے گھروں میں لگائے ہوتے ہیں۔ رومیو 10واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آپ ٹھیک طور پر سننے والے ہیں تو ایمان آپ میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ایماندار ہے، میرے میں تو ایمان ہے نہیں، تو آپ اس چیز کو کوئی ایکسکیوز یا بہانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ خداوند کا کلام ایمان کے کلٹیویٹ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں ایمان نہیں، تو خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند کے کلام کو سنیں۔ اگر آپ اسے سنیں گے تو لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ آج ہم اس بات سے آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو رزلٹ ہے ایمان کا، جو سننے سے پیدا ہوتا ہے، یہ اگر آپ خداوند کی آواز نہیں سنیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان کی راہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
بے شک ہم میں سے ہر کوئی ایمان سے بچایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ خداوند کی آواز نہیں سن رہے تو پھر آپ خداوند کے اس فضل سے، خداوند کی اس رحمت سے، خداوند کی اس بخشش سے دور ہیں جو ایمانداروں کو حاصل ہے۔ اور جو لوگ خداوند کی آواز سنتے ہیں ان کی زندگیوں میں کچھ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں، ڈسٹنکٹیو لائف سٹائل ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل، اس کا 4 باب اور 4 آیت، میتھیو چیپٹر 4 ورس 4، جہاں پر خداوند یسوع مسیح شیطان ابلیس کے ہاتھوں آزمائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو پہلی آزمائش، 3 آزمائشیں اس کی ہوتی ہیں، اور پہلی آزمائش پر شیطان ابلیس خداوند یسوع مسیح کو، جنہوں نے 40 دنوں کا ایک فاقہ کیا ہوا تھا، ایک روزہ رکھا ہوا تھا، اس کو آزماتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت جسم کی حالت میں ہے، اور جسم کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ کمزور فیل کر رہا ہے جسمانی طور پر، کیونکہ اگر آپ میں روٹی نہیں جاتی، کھانا نہیں جاتا، تو آپ ویک ہوتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل فینومینن ہے۔ لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو کہہ دے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ دے یہ روٹیاں بن جائیں گی، اور اگرچہ وہ خدا کا اکلوتا تھا تو بھی اس نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی ہر اس بات سے، روٹی سے جینا ایک فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، خداوند اس کی نفی نہیں کر رہے۔ روٹی ہمارے جسموں کے لیے مفید ہے، لیکن ہماری روح کے لیے خداوند کا کلام، خداوند کی آواز ہے جو ہماری روح کو، ہماری سولز کو قوت بخشتی ہے، اور ہماری روح کو قوت بخشنا خداوند کا کلام بھی ہے، اور یہی کلام عزیزو مترادف ہے اس کی پاک روح کے لیے، کیونکہ لوکا کی انجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جس طرح ہاتھ سے خداوند نے ان پتھر کی تختیوں پر اپنی شریعت کو، اپنے کلام کو، اپنی توریت کو لکھا، وہی ہاتھ جو ہے خداوند کی روح کو ہم تک لے کر آتا ہے۔ یعنی کلام بھی، اس کی شریعت بھی، بائبل مقدس بھی، اور اس کی پاک روح، یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھہرے رہو یروشلم میں جب تک تم قوت کا لباس حاصل نہ کرو، وہ جو تمہاری روحوں کو قوت بخش سکتا ہے۔ جس آزمائش کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، متی کے 4 باب کی 4 آیت میں خداوند نے کہا، ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ آپ کی روحوں کو تقویت بخشتی ہے، وہ آپ کی روح کے لیے قوت کا لباس ہے۔ کلام بھی قوت کا لباس ہے اور پاک روح بھی، اس کا مطلب کلام ہی پاک روح ہے اور پاک روح ہی پاک کلام ہے۔ And that is only through Holy Spirit۔ یاد رکھیے عزیزو، کسی بھی عام شخص کے لیے جس کے سننے کے کان نہ ہو، جس کے لیے پاک روح موجود نہ ہو، وہ یہ پاک کلام سفید صفحے پر کالے رنگ کا کچھ لکھا ہوا ہی سمجھے گا۔ لیکن یہ کالے رنگ سے لکھا ہوا کلام اس وقت زندگی بخش بن جاتا ہے جب آپ خداوند کی پاک روح سے معمور ہیں، جب آپ اس کو پاک دل سے پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو سننے والے کانوں سے سنتے ہیں، جب آپ کے دل کا ختنہ ہو چکا ہوتا ہے، تو تب آپ اس کو صرف الفاظ کے طور پر نہیں بلکہ پاک روح کے حوالے سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے زندگی بخش بنتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ واحد کتاب ہے جس کو جب آپ سیریسلی فوکس کے ساتھ پڑھیں تو عزیزو اس کا مصنف پاک روح آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے آپ پڑھنے لگیں تو اس کا مصنف آ کر، اس کا رائٹر آ کر آپ کو سمجھائے اور سکھائے، لیکن اس کتاب کا مصنف ہولی اسپرٹ موجود ہوتا ہے کہ آپ کو سکھائے، سمجھائے، بشرطے کہ آپ کے سننے کے کان ہو۔ اس حوالے سے سننے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ آڈیبل وائس،
وہ ऑडिबल वॉइस है पाक रूह की। इसीलिए रोमियो उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, रोमन्स 8:14 में, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। याद रखिए, खुदावंद के पाक कलाम में हम यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 6 आयत में, गालिबन 5वीं और 6 आयत में, खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत वो मशहूर मुकालमा है जो निकोदेमुस से कर रहे हैं कि आप जब तक पाक रूह से पैदा, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, पाक रूह से पैदा होना एक कॉन्सेप्ट और पाक रूह से चलना। पाक रूह से पैदा जब आप पैदा होते हैं तो आप नामौलूद होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार होते हैं, लेकिन पाक रूह की हिदायत से, पाक रूह की जुम्बिश से, पाक रूह की गाइडेंस से, कलाम को सुन के चलना जो है वो आपकी मैच्योरिटी को जाहिर करता है। पाक रूह से आप पैदा तो हो गए। 2 कॉन्सेप्ट हैं बाइबल मुकद्दस में। बहुत से लोग शायद जो थियोलॉजी से वाकिफ हैं, जो थियोलॉजी में कुछ पढ़ लिख गए हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ हूं, लेकिन मैं हर खास व आम के लिए बड़ा ओपनली इस चीज को शेयर कर रहा हूं कि पाक कलाम बाइबल मुकद्दस हर एस्पेक्ट से 2 चीजों को बताता है, पाक रूह से पैदा होना और पाक रूह की हिदायत से चलना। इन दोनों बातों में पाक रूह जो है, होली स्पिरिट जो है, रुआ खाकोदेश जो है, वो सेंट्रल है, ताकि वो आपको आसमान की बादशाही में शरीक भी करे। क्योंकि यूहन्ना के 3 बाब में लिखा है, जब तक तुम पाक रूह से पैदा नहीं होगे तुम आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकते। दाखिल होना तो दूर की बात है, उसको देख भी नहीं सकते। और जब आप पैदा हो जाते हैं पाक रूह की मार्फत, क्योंकि पाक रूह आपको नया मखलूक, न्यू क्रीचर बनाती है, तो तब आपको उसमें बढ़ना भी है। और वो बढ़ना उसी वक्त पॉसिबल है जब आप खुदावंद की आवाज को सुनेंगे, और वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुदावंद की पाक रूह की हिदायत को ना माने। पौलुस हम देखते हैं, जानते हैं, मुख्तलिफ औकात पर पाक रूह की हिदायत पाता है। हम जानते हैं उसने मकेदुनिया जाना था, आसिया जाना था, एक जगह पे वो नहीं गया क्योंकि उसने कहा मुझे रूह की हिदायत थी, उधर नहीं जाना, दूसरी जगह जाना है। क्यों? दैट इज बिकॉज ही वॉज मेच्योर इनफ। वो पाक रूह की बात, पाक रूह की मार्फत खुदावंद की आवाज को सुन सकता था। हम खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, उसकी जमीनी जिंदगी के हवाले से कुछ अहम बातों पर भी गौर करते चलें और फिर पाक रूह की अहमियत और अफादियत को देखेंगे। ईसाया उसका 50वां बाब और 4 से 7वीं आयत, आइज़ाया 50 वर्सेस 4 till 7। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानू के कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है, मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता न हुआ। मैंने अपनी पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया, पर खुदा मेरी हिमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खार की मानिंद बनाया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। आमीन। खुदावंद बड़े वाज़ेह तौर पर ये आयात दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत ये आयात लिखी गई हैं जिनकी दाढ़ी भी नोची गई और जिनके मुंह पर थूका भी गया। लेकिन लिखा है कि हर सुबह खुदावंद मुझे जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी, जिसे हम अक्सर देखते हैं कि वो अपने शागिर्दों के साथ जाते थे दुआ करने के लिए, और खास तौर पर पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ जाते थे दुआ करने के लिए, क्योंकि वो उनके प्रेइंग पार्टनर्स थे। खुदावंद हर रोज अपने बाप की आवाज सुनते थे। लिखा है कि वो मेरा कान लगाता है, और इस कान लगाने की वजह से, खुदावंद के साथ चलने की वजह से, हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में भी और बाद में उसके शागिर्दों की जिंदगी में भी ये 5 चीजें देखते हैं। अजीजों, ये 5 चीजें अगर मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है तो हमें इन चीजों को अपनी जिंदगी का रूहानी जिस्मानी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। क्यों? ताकि हम खुदा की आवाज को सुनने वाले हों।
اور پاک روح جو ہے وہ ایجنٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کی بدولت ہم خداوند کی آواز سن سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاک روح جو ہے وہ آپ کو ورڈ آف انکریجمنٹ دیتا ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. خداوند یسوع المسیح جب اس دنیا میں تھے تو لکھا ہے کہ وہ ان سبوں کے لیے جو تھکے ماندے تھے، جو معاشرے کے گرے ہوئے لوگ تھے، ان کے لیے تسلی کا باعث تھے. وہ لوگ جنہیں لوگ اپنے گھروں میں داخل کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے زکائی، جیسے وہ عورت جو بدکار تھی. خداوند ان کے لیے انکریجمنٹ کا، ان کے لیے برکت کا، ان کے لیے نجات کا، ان کے لیے زندگی کا وسیلہ بنتے ہیں. اور پھر ہم اعمال کی کتاب میں، جی ہاں، ان دا بک آف ایکٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کے جو شاگرد ہیں جب وہ پاک روح سے معمور ہو جاتے ہیں، جب وہ پاک روح سے بھر جاتے ہیں عید پینتیکوست کے بعد، تو عزیزو وہ دوسروں کے لیے انکریجمنٹ کا، دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ پطرس اور یوحنا کو ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس جنم کے لنگڑے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، اٹھ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. When you are filled with Holy Spirit, when you can hear the voice of God, عزیزو آپ دوسروں کے لیے انکریجمنٹ کا وسیلہ بنتے ہیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے لیے ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح خداوند یسوع المسیح مختلف جگہوں پر جاتے ہیں. کبھی وہ اندھے برتمائی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اس 38 سالہ بیمار کو شفا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ سامریہ کی اس عورت کو جو یہ کہتی تھی کہ میں تو پانی لینے آئی ہوں، اس کو زندگی کے پانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامریہ میں کیسا چینج آتا ہے، اس لیے کہ پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ where do you have to go and where not. اور یہ ہماری زندگی میں بھی بتھیری بار ہوا ہے، لیکن میں بائبل سے آپ کو ایک صرف ریفرنس دیتا ہوں فلپس کا. عزیزو اعمال ہی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں فلپس کو، جو اس حبشی خوجہ کو ملتا ہے جو کنداکے کی ملکہ کا وزیر تھا، جو یساع نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے عیدوں کے بعد واپس جا رہا تھا یروشلم سے، اور وہ حبشی خوجہ اس جگہ سے گزر رہا تھا جہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا، لیکن پاک روح فلپس کو اس کے پاس لے جاتا ہے اور وہ اسے بپتسمہ دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح فلپس کو کہیں اور لے جاتا ہے. عزیزو روح آپ کو ہر روز گائیڈ کرتا ہے where do you have to go and where you don't have to go. میں نے آپ کو پولس رسول کی مثال دی کہ کس طرح اسے خداوند کی پاک روح نے سکھایا کہ یہاں پر تم نے نہیں جانا. ہم پطرس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ قید تھے اعمال ہی کی کتاب میں، تو جب وہ خداوند کا فرشتہ انہیں رہائی بخشتا ہے، قید خانے سے نکال کر لاتا ہے، تو پھر وہ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. وہ آ کر ان تمام ایمانداروں کو بتاتے ہیں کہ میں رہا ہو گیا ہوں، بٹ ہی گوز سم ویئر ایلس. اسی طرح جب پولس جو ہے وہ دمشق کی راہ پر جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوتا ہے خداوند انہیں بلاتے ہیں، تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پولس جو ہے وہ عرب میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف حوالہ جات ہیں. بٹ ونس یو گیٹ دا ہولی اسپرٹ، پاک روح آپ کو مل گیا، پھر یہ چیزیں، یہ ریزلٹس، یہ آپ کی لائف سٹائل میں چینجز ہمیں نظر آنی چاہیے. تیسری بات کہ پاک روح آپ کو اوبیڈینٹ بناتا ہے. ہولی اسپرٹ میکس یو اوبیڈینٹ. اگر ہولی اسپرٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ خداوند سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، اور تو عزیزو وہ ہولی اسپرٹ نہیں، وہ کوئی اور روح ہے. خداوند کی پاک روح آپ کو ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کو اوبیڈینٹ بناتی ہے، آپ کو تابع دار بناتی ہے. خداوند یسوع المسیح نے باپ کی تابع داری کی، اس کی فرما برداری کی. وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے حکموں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور اس نے لکھا ہے کہ جان دینے تک وفاداری کی.
اور وہ آپ سے اور مجھ سے بھی یہی کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ عزیزو، ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں باپ ابراہیم کو جس نے فرما برداری کی، خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو اسحاق کو قربان کر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح جب بھی خداوند نے اس کو آواز دی ابراہیم، اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں۔ سیموئل وہ چھوٹا بچہ، اس نے بھی خداوند کی آواز کو سنا، اس نے کہا دیکھ خداوند تیرا بندہ سنتا ہے۔ عزیزو، خداوند کی پاک روح آپ کو اوبیڈینٹ بناتی ہے۔ پہلی بات، خداوند کی پاک روح آپ کو دوسروں کے لیے انکریجمنٹ کا وسیلہ بناتی ہے۔ خداوند کی پاک روح آپ کو پرسنل ڈائریکشن دیتی ہے ہر زندگی کے دن میں۔ تیسری بات، خداوند آپ کو اوبیڈینٹ بناتی ہے۔ چوتھی بات کہ خداوند کی پاک روح آپ کو قوت دیتی ہے کہ آپ اس تمام سفر میں جو خداوند کی آواز کے سننے کا ہے اس میں مضبوط اور قائم رہیں۔ خداوند یسوع المسیح قائم رہے، اگرچہ انہوں نے کہا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو اب بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے فرشتوں نے آ کر اسے تقویت دی۔ سو خداوند کی پاک روح آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے، ایسے ہی جیسے اس نے اسٹیفنس کو اسٹرینتھ دی جب وہ لوگ اسے پتھر مار کر سنسار کر رہے تھے۔ اسی طرح جب پولوس اور سیلاس کو مار مار کر کاٹ میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ قید خانہ میں تھے، تو عزیزو یہ پاک روح ہی تھی جس کی بدولت وہ گیت گا رہے تھے، وہ حمد و ثنا کر رہے تھے، اور وہ جگہ، وہ قید خانہ میں بھونچال آ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دروگا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بھونچال سے تو تمام قیدی بھاگ گئے ہوں گے اور مجھے میرے رومن ماسٹرز جو ہیں وہ قتل کر دیں گے، میرے گھرانے کو ختم کر دیں گے۔ یہ میرے اور میرے گھرانے کے لیے خاتمے کی بات ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کے اور اس کے گھرانے کے بچ جانے کا وسیلہ بن گیا۔ پولوس نے کہا کہ ہم یہیں پر ہیں، بے شک ہمیں زخم آئے ہوئے ہیں، لیکن پاک روح نے ہمیں تقویت دی کہ ہم حمد و ثنا کر سکیں، اور یہ پاک روح ہی کے وسیلے سے ممکن ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دروگا اپنے گھرانے سمیت خداوند کی حضوری میں آتا ہے، خداوند کی آواز کو سنتا ہے۔ پانچویں بات عزیزو کہ پاک روح آپ کو ڈٹرمن کرتی ہے، آپ کو پرسیویئر کرنا، آپ کو آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت دیتی ہے۔ اعمال ہی کی کتاب میں ہم جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح تو آگے بڑھتے ہی گئے، ان کی زمینی زندگی کے حوالے سے ہزاروں واقعات ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا کو جب مارا جاتا ہے کہ یسوع کا نام لے کر تم نے کچھ نہیں کرنا، تو وہ بڑے خوش ہوتے اور اگلے دن پھر جا کر خداوند یسوع مسیح کے نام سے گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹ میکس یو مور ڈٹرمنڈ۔ یرمیا کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جرمیا 7:23، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ آمین۔ خداوند کی آواز عزیزو اگر آپ سنیں گے تو خداوند آج بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میری آواز سنیں گے تو میں تمہارا خدا ہوں گا۔ خداوند آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پاک روح کی معرفت۔ یہ جو خاص دن ہے، یہ جو خاص وقت ہے، خداوند اس میں آج آپ کو بھی اپنی پاک روح سے معمور کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کی آواز سنیں۔ یوحنا کے 10ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، جانز گاسپل چیپٹر 10 ورس 27، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کو دہرایا جو یرمیا میں ہم نے پڑھی، لیکن عزیزو خداوند کے پاک کلام میں مرکز کی انجیل اس کے 4 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، گاسپل آف مارک چیپٹر 4 ورس 9 میں، پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اسی طرح مرکز 4 باب 23 آیت میں لکھا ہے، اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔
بارہا خداوند نے یہ بات دہرائی. میں اور حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ٹائم کی کمی کے بنسبت. آف کورس ہر شخص، موسٹلی ہر شخص جو وہاں پر آتا تھا اس کے یہ 2 کان، فزیکل کان تو تھے. تو یہ خداوند کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خداوند بات کر رہے ہیں دل کی. اور خداوند کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور 5ویں آیت، 1 Kings chapter 3 verse 5، جہاں پر سلیمان جو ایک چھوٹا لڑکا تھا وہ بادشاہ بن جاتا ہے اور خداوند اسے دکھائی دیتے ہیں. جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ، میں تجھے کیا دوں. سلیمان جو ہے وہ 7ویں سے 10ویں آیت میں یوں رپلائی کرتا ہے، اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا ہی لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں. اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے. وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے، نہ شمار ہو سکتی ہے. سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. آمین. سمجھنے والا دل. عزیزو، جہاں پر اردو میں یہ ترجمہ آیا ہے سمجھنے والا دل، ہیبرو میں عبرانی میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے سننے والا دل، ہیئرنگ ہارٹ. وہ جو خداوند کی آواز کو سن سکے، وہ جو خداوند سے گائیڈنس پا سکے، وہ جو خداوند سے پرسنل ڈائریکشن پا سکے، وہ جو خداوند سے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ پا سکے، وہ جو خداوند سے ہر روز اسٹرینتھ پا سکے، وہ جو خداوند سے ہر روز ڈٹرمنیشن پا سکے. ہیئرنگ ہارٹ، وہ دل جو خداوند کی آواز سن سکے. کیا کبھی آپ نے سننے والے دل کے حوالے سے بات سنی ہے؟ کیا آپ نے خداوند سے کبھی سننے والا دل مانگا ہے؟ ایسا دل جسے سلیمان بادشاہ نے مانگا اور خداوند اس کے جواب سے، اس کی درخواست سے خوش ہوا. ہم سبوں کو آج اس خاص دن پر خداوند سے یہ برکت مانگنے کی ضرورت ہے. وہ دل جو خداوند کی آواز کو سن سکے، وہ دل جو پاک روح سے معمور ہو. عزیزو، خداوند کا کلام دل کے حوالے سے بہت اہم باتیں کرتا ہے، لیکن رومیو کے 2 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، رومنز 2 verse 29، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. بے شک خداوند کا بندہ پولوس ربی شاؤل بڑے واضح الفاظ میں دل کے ختنہ کی، ہیئرنگ ہارٹ کی بات کرتا ہے. وہ دل جو خداوند کی آواز سن سکے، جس پر وہ چربی، وہ فالتو کھلڑی نہ ہو جو خداوند کی آواز کو دبا دیتی ہو. بڑے واضح طور پر خداوند کا بندہ پولوس کہہ رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر سے وہ جھلی، وہ فالتو بات اترنی چاہیے تاکہ ہم خداوند کی آواز کو سن سکیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. پرووربس 4:23 میں لکھا ہے، امثال اس کا 4 باب 23ویں آیت، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. آمین. خداوند آج اس خاص موقع پر ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کی حفاظت کر، اپنے دل کا ختنہ کر، اپنے لیے سننے والا دل مانگ، تاکہ خداوند کی پاک روح کی معرفت ہمیں ایسی برکت مل سکے جو کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں. آسمانی باپ کہتا ہے کہ اگر تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو پاک روح کیوں نہ دے گا. آئیں اس سے پاک روح کو مانگیں، اس سے سننے والے دل کو، سمجھنے والے دل کو مانگیں. خداوند آپ کو بہت برکت بخشے. آمین. خداوند کی تعریف گائیں گے، اس کی حمد و ثنا گائیں گے. یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے،
खुदा कहता है मेरे रूह से हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से खुदा हालेलुया। बहरबर के खालिक और मालिक, इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, अपने तमाम अजीजों दोस्तों बहन भाइयों बुजुर्गों के लिए, और है खुदा इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी, और उस बरकत के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए जो तेरे पाक कलाम की बनिस्बत तेरी आवाज़ की बनिस्बत हमने सुनी। खुदा हम उसे कबूल करते हैं अपने लिए भी और इन तमाम बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दोस्तों के लिए, और खुदा वो जो इस ब्लेसिंग को बाद में भी सुने उन सबों के लिए। खुदा तू अपने पाक कलाम से, अपनी पाक रूह से खुदा इन तमाम दिलों को शेर और आसूदा कर। खुदा जिंदगी की रोटी बख्श खुदा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो तुझ जिंदा खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा हम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी पाक रूह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे लिए कुव्वत का लिबास है। हालेलुया। और खुदा आज की इस इबादत का सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी तुझे देते हैं, कि तेरे हजूर कबूल हो, तेरी पसंदीदा खुशबू की मानद। और खुदा तेरा बेटा हमारा मुनज्जी यीशु मसीह यहोशुआ मसीह हमारा सरदार काहिन
کہ ہماری پریئر ریکویسٹ کو، ہماری اس خدمت کو، اس سروس کو خدا تیرے حضور لے کر حاضر ہو اور ہم تیری شکر گزاری کرنے والے ہوں، ہمارے منجی مسیح یسوع ناصری کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو شالوم بخشیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ، بلکہ تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔